کہتے ہیں پانی کے بعد چائے کو دنیا کا پسندیدہ ترین مشروب سمجھا جاتا ہے۔ آئیے آج آپ کو چائے کی تیاری کی 150 سالہ پرانی کہانی سناتے ہیں۔ ناظرین، سری لنکا کی تقریباً 5% آبادی اربوں ڈالر مالیت کی چائے کے صنعت سے وابستہ ہے، جس میں پہاڑیوں سے پتے توڑنا اور کارخانوں میں اس کی تیاری کا مکمل کام شامل ہے۔ 1867 سے چائے کی کاشتکاری اور فروخت نے سری لنکا نسلوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فوٹوگرافرز نے چائے کی اس کاشت کو دیکھنے کے لیے سری لنکا کا رخ کیا۔ چائے کے پودے پہاڑی ڈھلوانوں پر بیرکوں کے انداز میں تعمیر کیے گئے گھروں کے اوپر واقع ہیں، جو یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو رہائش فراہم کرتے ہیں۔ چائے کی پتیاں ہر 7 سے 14 دن بعد ہاتھوں سے توڑی جاتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کرنے کی جگہ روزانہ تبدیل ہوتی ہے، یعنی اس کا انحصار اس امر پر ہے کہ پتیاں کہاں سے چننی ہیں۔ چائے کی پتیاں ترپال کے تھیلوں میں جمع کی جاتی ہیں، جو روایتی ٹوکریوں کے مقابلے میں کافی ہلکے ہوتے ہیں۔ سارا دن ان پتیوں کا وزن ہوتا رہتا ہے اور چائے کے پتے چننے والے اگر دن میں 18 کلو گرام کا کوٹا پورا کر لیں تو انہیں اس کی اجرت 600 سری لنکن روپے یعنی 2.70 برطانوی پاؤنڈ ملتی ہے۔ اگر وہ یہ ہدف پورا نہ کر سکیں تو انہیں سری لنکن 300 روپے ملتے ہیں۔ اس کاشتکاری میں اجرت کے کچھ دیگر ماڈلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ عملے کو ماہانہ تنخواہ اور ملازموں کو عارضی قرضہ جات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ سری لنکا میں چائے کا کام کرنے والے بیشتر افراد نسلی طور پر انڈین تامل ہیں، جنہیں برطانیہ نے کاشتکاری کے لیے اس کام کے لیے یہاں منتقل کیا تھا۔ کچے راستے مزدوروں کے گھروں سے چائے باغات تک راستہ فراہم کرتے ہیں۔ چائے کے پودے عمودی ڈھلوانوں پر 1 میٹر کے فاصلے پر اگائے جاتے ہیں۔ سطح سمندر سے بلندی چائے کے ذائقے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زیادہ بلندی پر پیدا ہونے والی فصل کو عموماً پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ مشروب کو چننے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ چائے کی پتیاں چننے والے تجربہ کار افراد کے ہاتھ عموماً سخت ہوتے ہیں۔ اس کام کی مشکل نوعیت کی وجہ سے اس میں نوجوانوں کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ واضح رہے کہ بہت سی نوجوان لڑکیاں کھیتوں میں کاشتکاری کی بجائے گارمنٹس فیکٹریوں میں کام یا بیرون ملک کام کرنے کا انتخاب کر رہی ہیں۔ ایک چھوٹے درجے کی کاشتکاری میں 4 مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں، جس میں مالک سے لے کر پتیاں چننے والے شامل ہیں۔ ہر سطح اپنے نیچے والی سطح کی نگرانی و معاونت کرتی ہے۔ جن گھروں میں مزدور رہتے ہیں ان میں سے کچھ برطانویوں کی تعمیر کردہ ہیں، جو انہوں نے 1920 کی دہائی میں 20,000 کمرے پتیاں چننے والوں کے لیے تعمیر کیے تھے۔ اس وقت سے یہ عمارتیں کم ہی تبدیل ہوئی ہیں۔ خاندان اپنے بچوں کی پرورش گاؤں کے رنگ برنگے بیرکوں جیسے گھروں میں کرتے ہیں۔ بہت ساری عمارتوں میں صرف بجلی یا پانی دن میں چند گھنٹے کے لیے میسر ہوتا ہے یا پھر بالکل نہیں ہوتا۔ روزمرہ کے کئی کام جیسا کہ کپڑے دھونا یا نہانا ندیوں اور دریاؤں کے کنارے کیے جاتے ہیں۔ کچھ علاقوں کے گھروں میں صرف 3 کے بعد پانی مہیا کیا جاتا ہے، جسے کنٹینروں میں جمع کرنا ہوتا ہے۔ چائے کی پتیاں چننے والے اور دیگر مزدور کام کا آغاز صبح 7:30 بجے کرتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں بچے کئی میل پیدل چل کر اسکول جاتے ہیں۔ چائے کی پتیاں چننا نسبتاً ایک کم آمدن والا پیشہ ہے، چنانچہ ایسے خاندانوں کے رکن مشرق وسطیٰ یا سری لنکا کے دیگر شہروں میں کام کرتے ہیں، جو انہیں گھر پیسے بھیجتے ہیں۔ کاشتکاری سے منسلک مزدور خواتین گھریلو کام کاج بھی کرتی ہیں، جیسا کہ کھانا پکانا، صفائی کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ چائے کے تازہ پتے قریب ہی واقع ایک فیکٹری میں پہنچائے جاتے ہیں۔ پہلا عمل ویدرنگ کہلاتا ہے، جس میں پتوں کی نمی دور کرنے کے لیے ہوا کے ذریعے خشک کیا جاتا ہے، جس سے ان کی سطح نرم ہو جاتی ہے۔ پلانٹیشن فیکٹری میں پراسس ہونے کے بعد 18 کلو گرام چائے کی پتیوں سے 5 کلو گرام سیلون چائے بن سکتی ہے۔ پھر ایک رولنگ مشین میں ان پتیوں کو تروڑا مروڑا جاتا ہے اور فرمنٹیشن پراسس شروع کیا جاتا ہے، جس سے ان کے مختلف ذائقے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ چائے کی تیاری میں استعمال ہونے والی مشینری اکثر 100 سال پرانی ہے۔ تیار چائے کو پتیوں کے سائز کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے تھیلوں کو فروخت کے لیے دارالحکومت کولمبو بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے پسندیدہ مشروب چائے سے جڑے ہوئے دلچسپ حقائق جو شاید اس سے قبل آپ تک نہیں پہنچے۔